الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم جو واقعہ سننے والے ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی بہترین اور علمی شوق کا واقعہ انشاءاللہ سنیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 204 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ صحیح بخاری شریف کے بعد آپ کی کتاب مسلم شریف سب سے زیادہ مستند اور معتبر مانی جاتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ حدیث کے فن اور میدان میں آپ کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام بھی ہے اور نام بھی ہے۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ اس مختصر گفتگو کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے ایک حدیث معلوم کی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ایک شخص نے پوچھا تھا اس حدیث کا علم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت نہیں تھا۔ اور یہاں پر اس بات کو یاد رکھیے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی عالم کو کوئی سوال کرتے ہیں اور ہمارے سوال کے جواب میں کوئی عالم کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس حدیث کا یا اس آیت کا علم نہیں ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالم چھوٹا ہے یا اس کو علم نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ غلط سوچ ہے۔ کوئی عالم چھوٹا نہیں ہوتا۔ علم میں ایک ایسا سمندر ہے کہ کچھ حصہ کسی کے پاس ہوتا ہے، کچھ حصہ کسی کے پاس ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عالم یہ دعویٰ نہیں کرتا آج کہ مجھے پورا علم آ گیا۔ اللہ رب العالمین علم کے موتی ہر ایک کو الگ الگ دیتا ہے، الگ الگ نوازتا ہے علم کے موتی سے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے کسی عالم کو کوئی سوال پوچھے اور اس نے یہ کہہ دیا اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ بہترین عالم ہے۔ نہیں معلوم ہے بولنے سے وہ عالم چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بھی ہیں، امام بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہے۔ اور آپ نے جو کتاب لکھے صحیح مسلم شریف، وہ کتاب صحیح بخاری شریف کے بعد سب سے بڑی اور مستند مانی جاتی ہے۔ ہاں البتہ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق چالو کر دے، وہ بات معلوم کرنے کے لیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا۔ جب ایک شخص نے آپ کو سوال کیا ایک حدیث کے بارے میں اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ گھر کو چلے گئے۔ گھر کو جانے کے بعد آپ نے کیا کرے، اپنے حجرے میں جا کر چراغ جلایا۔ چراغ جلانے کے بعد وہ جو حدیث پوچھی گئی تھی جس کا آپ کو علم نہیں تھا، اس حدیث کی تحقیق میں لگ گئے کہ آخرکار وہ حدیث ہے کیسی جو مجھ سے پوچھی گئی ہے۔ آپ تحقیق میں اس طرح لگے، جب آپ تحقیق میں لگے اس حدیث کے، تو گھر والوں نے آپ کو بتایا کہ کھجور کی ایک ٹوکری آئی ہے، کسی نے تحفے میں دیا ہے، کسی نے ہدیتاً دیا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرے کمرے میں لا کر، میرے حجرے میں لا کر رکھ دو۔ جب گھر والوں نے لا کر رکھ دیا تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تحقیق میں ذرا دیکھیے کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا علم کو سیکھنے اور سکھانے کا، علم کی باتوں کو جاننے کا ہمارے بزرگوں کے اندر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے ایسے جڑ گئے اور ایسے مگن ہو گئے، حدیث کو معلوم کرنے کے لیے کتابیں کھنگالتے جا رہے ہیں اور وقفے وقفے سے ایک ایک کھجور اٹھا اٹھا کر کھا رہے ہیں، ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھوکے تھے یا آپ نے کبھی کھجور نہیں کھائی تھی، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے اس طرح جو ہے لگ گئے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کھجوریں کھائی کتنی۔ وہ جو ٹوکری بھر کے کھجور رکھے والے تھے، ایک ایک کرتے کرتے صبح ہو گئی حدیث کی تحقیق میں، رات بھر تحقیق کرتے رہے اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے جس کے بارے میں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کھجور کی پوری ٹوکری ختم ہو گئی۔ کھجور کی پوری ٹوکری کھا لی آپ نے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے پوری کھجوریں کھا لیا۔
جب صبح ہوتے ہوتے آپ کو وہ حدیث مل گئی جس کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تھا، لیکن یارو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک ٹوکری کھجور کھانے کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ کے پیٹ میں تکلیف پیدا ہو گئی۔ اتنی شدید تکلیف پیدا ہوئی، اتنی خطرناک تکلیف پیدا ہوئی، بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے اسی تکلیف کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ذرا شوق اور ذوق دیکھیے، ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے کھجوریں کھائی کتنی، اور اتنی کھجوریں کھا لی جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں شدید تکلیف پیدا ہو گئی، شدید درد پیدا ہو گیا، اور اسی درد کو تاب میں نہ لاتے ہوئے آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کچھ نصیحت ملتی ہے، کچھ سبق ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سبق ملتا ہے اس واقعے کے ذریعے سے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے اندر علم کو سیکھنے سکھانے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں میں علم کو سیکھنے اور سکھانے کا شوق تھا، اور جب تک میرے اور آپ کے اندر علم کو سیکھنے سکھانے کا شوق پیدا نہیں ہوگا ہم وہ علم حاصل نہیں کر پائیں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا سبق ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے۔ دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے جو چیز ہمیں معلوم نہ ہو، جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو، کیا کریں؟ اس کے معلوم کرنے کے پیچھے لگ جائیں، تحقیق میں لگ جائیں، تحقیق میں پڑ جائیں کہ مجھے فلاں حدیث معلوم نہیں ہے، مجھے قرآن کی فلاں آیت معلوم نہیں ہے، مجھے فلاں چیز علم کی معلوم نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے ہم معلوم کرنے کے پیچھے لگ جائے کہ بھئی فلاں آیت کیسی ہے، یہ فلاں حدیث کیسی ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو ہم معلوم کرنے کے پیچھے پڑ جائے۔ اور جو تیسری چیز اس واقعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے اندر خود مطالعے کا شوق پیدا کریں، سننے کے ساتھ ساتھ ہم پڑھنے کی عادت بھی اپنے اندر ڈالیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پڑھنے اور لکھنے کی توفیق دیتا ہے، یعنی جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بازار سے بہترین کتابیں لائیں اور بہترین کتابیں لا کر اس کا مطالعہ کرنے کا اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ اور چوتھا سبق اس واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ ہم علمی مذاکرہ کرتے رہیں، اپنے گھر میں بھی جو ہے علمی مذاکرے کی عادت ڈالیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بال بچوں سے کوئی سوال کرے اور سوال کر کے کیا کریں؟ جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے گھروں میں بھی علمی ماحول پیدا ہو جائے۔ یہ تھا بزرگ اور نوجوان ساتھیوں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی شوق اور ذوق۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر علم کو سیکھنے سکھانے کا اسی طرح شوق اور ذوق پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بزرگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور آج جو علمی میدان میں علماء حق لگے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو علم کو سیکھنے سکھانے کا یہی شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔